بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان۔ دوستو، آج تک ہم نے ایک شعر پڑھا ہے کتابوں میں بھی نصاب میں بھی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ شعر جس عظیم شاعر کا ہے، آج ہم اس کے مزار پہ حاضر ہیں۔ میری مراد کہ آج ہم مولانا ظفر علی خان کے مزار پہ حاضر ہیں، تو آئیے ان کے مزار پر چلتے ہیں۔ ساتھ میں آپ کو مولانا ظفر علی خان کے بارے میں بتاؤں گا میرے ساتھ۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، تب رب تعالیٰ نے 19 جنوری 1873 کو کوٹ مارتھ وزیر آباد میں سراج الدین احمد کے گھر ایک بیٹا پیدا کیا جس کا نام ظفر علی خان رکھا گیا۔ دوستو، مولانا ظفر علی خان کا جو مشہور ٹائٹل ہے وہ ہے بابا صحافت۔ ان کو برے صغیر کے اندر بابا صحافت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اس علاقے کے مشہور صحافی تھے اور تحریک پاکستان میں ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ظفر علی خان نے ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد سے حاصل کرنے کے بعد سر سید کی قائم کردہ علی گڑھ یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی۔ وہاں علامہ شبلی نعمانی اور پروفیسر آرنلڈ جیسے بہترین اساتذہ کی شاگردی سے شرف حاصل کیا۔ ان مشہور اساتذہ کے علاوہ دیگر مشہور ہستیوں میں جن میں مولانا جوہر علی، مولانا شوکت علی شامل ہیں، وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ سے 1 سال سینئر جبکہ بابا اردو کہلائے جانے والے مولوی عبدالحق آپ کے ہم جماعت تھے۔ مولانا حسرت موہانی آپ کے جونیئر تھے۔ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد ہمارا آج کا نوجوان کیریئر کی فکر کرتا ہے، اسی طرح اس زمانے کے نوجوان بھی تعلیم مکمل کرنے کے صاحب بہادر بننے کی کوششوں میں لگ جاتے تھے، مگر ظفر علی خان نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد فرنگیوں کی محکومی کی بجائے امت مسلمہ کی فکر اور سیاست و صحافت کا وہ رستہ چنا کہ جس میں ہر مشکلات و مصائب اور مقصد کی تکمیل کی راہ میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے بکھرے پڑے تھے۔ مولانا ظفر علی خان میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان سے محبت کر سکتے ہیں، ان سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے جو مولانا کا ایک شعر بہت زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ قلم سے کام تیغ کا اگر کبھی لیا نہ ہو تو مجھ سے سیکھ لے یہ فن اور اس میں بے مثال بن۔ یہ اصل میں ایک راز ہے۔ مولانا نے وقت کے فرعونوں کو للکارا، سلطنت برطانیہ کے خلاف لکھا اور اس جرم کی پاداش میں کئی دفعہ جیل جانا پڑا۔ مختلف اوقات میں تقریباً 14 سال جیل میں گزارے۔ سلطنت برطانیہ کے خلاف اپنے جرائم کی گواہی وہ خود اپنے الفاظ میں یوں دیتے ہیں: میں خود ہی اپنے جرم کا ہوں معترف، نہ حق وہ کر رہے ہیں میرے جرم کی تلاش، میرا گناہ یہ ہے کہ کیوں میں نے کر دیا راز غلامی 150 سالہ فاش۔ ظفر علی خان ایک بے باک صحافی تھے۔ ان کی صحافت سچائی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والی صحافت تھی۔ مولانا اپنی تقریروں اور تحریروں میں انگریزوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ آپ نے زمیندار کی عدالت اس دور میں سنبھالی جب ہندوستان کے 3 بڑے اخبار پرتاپ، محراب اور دی بھارت ہندو مالکان کے پاس تھے۔ ان میں مسلمانوں کی آواز شامل نہ تھی۔ ایسے دور میں اخبار نکالنا اور پھر بہت ہی کم عرصے میں اس کی اشاعت کا لاکھوں تک پہنچ جانا مولانا کی قابلیت کا مظہر ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت زمیندار کی اشاعت صرف چند 100 تک محدود تھی اور قیمت محض 4 آنے تھی، مگر ظفر علی خان کی عدالت سنبھالنے کے بعد زمیندار کی اشاعت ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں تک پہنچ گئی۔ بعض اوقات یہ اخبار 2 سے 3 روپے میں بھی خریدا جاتا تھا۔ ایک خریدتا اور کئی لوگ پڑھتے۔ جو لوگ خود نہ پڑھ سکتے تھے وہ کسی پڑھے لکھے کو معاوضہ دے کر اسے پڑھ کر سنتے تھے، اسے پڑھوا کر سنتے۔ خواتین، مرد، بڑے بوڑھے سب اخبار کی آمد اور اداریہ پڑھنے کا انتظار کرتے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آج ظفر علی خان نے کس کو اور کیسے للکارا ہے۔ ان کے اداریے، ان کی اصلاحات ضرور پڑھی جاتی۔ زمیندار کی پیشانی پر یہ شعر لکھا ہوتا تھا: نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بعد میں اسی اخبار کی بدولت مولانا بابا صحافت کہلائے۔ مولانا نے اردو صحافت کو نیا اسلوب ہی نہیں دیا بلکہ ایک نئی زبان بھی دی۔ ان کے ذریعے سینکڑوں نئے الفاظ اردو زبان میں داخل ہوئے اور اس طرح رائج ہو گئے کہ لوگ بھول گئے کہ یہ لفظ کب اور کہاں سے آئے۔ اداریہ لکھتے وقت اس مسئلے کے
پس منظر، طیش منظر اور مستقبل کے امکانی پہلو کو پیش نظر رکھتے اور مسئلے کے جملہ نشیب و فراز کا جائزہ لیتے ہوئے موافق اور مخالف آراء کا تجزیہ بھی کرتے۔ مولانا ظفر علی خان اپنی ذات میں صحافت کا ایک مکمل ادارہ تھے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اداریہ کیسے لکھا جاتا ہے تو وہ مولانا ظفر علی خان کو پڑھ لے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی نثر سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ظفر علی خان کی نثر پڑھ لے۔ کسی کو اچھی شاعری پڑھنی ہے تو وہ ظفر علی خان کی کلیات کا مطالعہ کر لے۔ مولانا ظفر علی خان صرف ایک صحافی نہیں بلکہ ایک مترجم، با کمال ادیب، ایک بلند پایہ سیاستدان بھی تھے۔ زمانہ طالب علمی میں ہی مختلف کتابوں کے ترجمے کیے۔ انہوں نے رائڈر ہیگرڈ کے شہرہ آفاق ناول دا پیپل آف دا مسٹ کا سیر ظلمات کے نام سے اردو ترجمہ کیا۔ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق کا اردو سے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ان کی کل تصنیف کی تعداد 24 کے قریب ہے، جن میں چمنستان، خیالستان، بہارستان اور نگارستان کو خاص مقام حاصل ہے۔ مولانا ظفر علی خان پائے کے مقرر بھی تھے۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنی شاعری کو ملت اور عشق رسول کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی لکھی ہوئی بہت سی نعتیں آج زبان زد و عام ہیں۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ ایک نہایت خوبصورت نعت کے اشعار جو آج بھی ترنم سے پڑھی جاتی ہے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، اور دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ مولانا ایک جگہ لکھتے ہیں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ مولانا صرف ایک سیاسی رہنما، شاعر یا صحافی ہی نہیں بلکہ ایک عہد کا نام تھے، ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت جس کے بغیر تاریخ پاکستان کا تذکرہ ادھورا ہے۔ ان کے تذکرے کے بغیر صحافت کا ذکر بھی ادھورا ہے اور ادب کا بھی۔ ان کے اشعار نے تحریک پاکستان کا پیغام گھر گھر پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وہ لکھتے ہیں، دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا۔ مولانا 50 سال کی ہنگامہ خیز زندگی اور 10 سال کی طویل علالت کے بعد 27 نومبر 1956 کو وزیر آباد میں وفات پا گئے۔ ان کی نماز جنازہ مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ انہیں کرم آباد وزیر آباد میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کا مزار ہے اور جس کی ہم نے آپ کو زیارت کروائی ہے۔ مولانا ظفر علی خان، مولانا عبدالغفور ہزاروی جنہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا، میں آج سے مرید ہوں عبدالغفور کا۔ جی تو دوستوں، کیسا لگا آپ کو آج کا وزٹ؟ آپ رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، کمنٹ بھی کیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا وزٹ اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ بڑی جلدی کسی اور جگہ میں جائیں گے۔ آج اس ویڈیو کے اختتام پر میں جس بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ انصر ہیں۔ انصر آج میرے ساتھ کیمرہ مین بھی تھے اور انصر ہی آج میرے میزبان بھی تھے۔ ہم آج انصر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو انصر سے ملاتا ہوں۔ آپ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے بلانے پہ آپ آئے۔ آپ کو مزید کسی اور جگہ پہ لے کے جائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔